ہندوستان ایسی سرزمین ہے جہاں تمام انسانوں کے باپ اور سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام کے قدم پڑے۔ اسی دھرتی پر سب سے پہلے توحید کا نغمہ گونجا، حالانکہ بعد میں لوگوں نے ایک اللہ کو چھوڑ کر بتوں، چاند ستاروں، پیڑ پودوں کی پوجا شروع کر دی۔ ہندوستان روحانیت، فلسفہ اور مذاہب کا گہوارہ رہا ہے۔ یہاں مختلف مذاہب اور عقائد نے جنم لیا، جن میں ویدانت، ہندو مت، بدھ مت، جین مت اور سکھ مت شامل ہیں۔ ان مذاہب کی تعلیمات میں جہاں مختلف عقائد ملتے ہیں، وہیں ایک گہرا اور واضح پہلو توحید یعنی اللہ کے ایک ہونے کا بھی موجود ہے۔ اگرچہ ہندو مت کو بظاہر ایک کثرت پرست مشرکانہ دھرم سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کے قدیم گرنتھوں خصوصاً ویدوں اور اپنشدوں میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی صفات کا تصور بڑی صراحت کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ وید ہندو مت کے سب سے قدیم اور مستند مذہبی صحیفے ہیں۔ ان میں سب سے اہم رگ وید ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے کئی اشارے ملتے ہیں۔ رگ وید میں ہے کہ حق ایک ہے، عقل مند لوگ اسے مختلف ناموں سے پکارتے ہیں۔ اس شلوک سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگرچہ خدا کے مختلف نام رکھے گئے، مگر حقیقت میں ذات ایک ہی ہے۔ رگ وید میں ایک دوسرے مقام پر کہا گیا ہے کہ وہ ایک ہے جو سب کو سنبھالنے والا ہے، سب سے بلند ہے اور سب کا رب ہے، جبکہ یجروید میں ہے کہ اس کی کوئی شبیہ نہیں۔ یہ شلوک توحید کی خالص قرآنی تعلیمات سے ہم آہنگ ہے، جیسے سورہ اخلاص کی آیت میں ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یعنی کوئی اس کے برابر نہیں۔ اپنشد ویدوں کی تفسیر اور اس کے فلسفیانہ پہلوؤں کی وضاحت ہیں۔ چھندوگیہ اپنشد میں کہا گیا ہے کہ ایک ہی حقیقت ہے، باقی سب وہم ہے۔ یہ تعلیم ہمیں صوفیانہ وحدت الوجود کے نظریے سے بھی جوڑتی ہے۔ شویتا شتر اپنشد میں ہے کہ وہی ایک ہے جس کا کوئی دوسرا نہیں، نہ اس کا باپ، نہ ماں، نہ کوئی برابر۔ یہ مضمون قرآن کی سورہ اخلاص جیسا ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ برہدارنک اپنشد میں ہے کہ وہ ایک ہے جو سب کچھ ہے اور سب میں ہے، لیکن اس جیسا کوئی نہیں۔ بھگوت گیتا اگرچہ کرشن جی کے مکالمات پر مشتمل ہے، لیکن اس میں بھی ایک اعلیٰ غیر مادی لازوال ہستی کا ذکر ہے جو سب کچھ کنٹرول کرتی ہے۔ چیپٹر 10 شلوک 20 میں ہے کہ میں تمام جانداروں کا سر چشمہ ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی جھلک ہے۔ ہندوستان کے قدیم گرنتھوں میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام بار بار دیا گیا ہے، چاہے وہ وید ہوں، اپنشد ہوں یا سکھ مت کا گرو گرنتھ صاحب۔ اگرچہ وقت کے ساتھ ساتھ ان تعلیمات میں بعض جگہ شرک کے اثرات شامل ہو گئے، لیکن ان قدیم گرنتھوں کے مطالعہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اصل پیغام ہمیشہ سے ایک اللہ کی عبادت اور اس کی وحدانیت کا تھا۔ یعنی توحید کوئی نیا نظریہ نہیں، بلکہ یہ وہ ابدی سچ ہے جو ہر دور میں ہر قوم کو عطا کیا گیا، اور ہندوستان کی قدیم روحانی تاریخ اس کی گواہ ہے۔ تصوف کی بنیاد بھی توحید ہی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور یہ ویڈیو اپنے دوست و احباب کو بھی بھیجیں۔